إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ملک میں مدارس کا سال مکمل ہوتا ہے۔ امتحانات ہوتے ہیں اور پھر نتائج ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں ہی مدارس کے اندر سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شروع ہو۔ پھر عوام الناس کے ذہن میں مدارس کے حوالے سے ہی کچھ ابہامات، اشکالات، شبہات ابھرتے ہیں، اور ساتھ ہی چند لوگ جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو انہیں پر بحث شروع ہو۔ ایک طبقہ ان کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اور ایسا طبقہ بھی موجود ہے معاشرے میں جو ان پر تان کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے،
اور انہی کے خلاف پراپیگنڈا کرتے۔ اسی حوالے سے آج کی گزارشات محدود رہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری مرضات پر توجہ کریں۔ اصل میں جو دو گروہ ہیں، دو طبقے ہیں معاشرے، ایک مدارس کے حق میں ہے اور دوسرا اس کے خلاف۔ ان دونوں طبقوں میں ایک بات جو قابل غور ہے، یہ گروہ تو اس کے حق میں ہے، وہ حق میں کیوں ہے؟ اور جو اس کا مخالف ہے وہ مخالف کیوں؟ تو پوری امانت جان کے ساتھ میری سمجھ میں بات آتی کہ جو مخالف گروہ ہے اس کی ساری نظر دنیا پر ہے، اور جو شخص ان مدارس اور مساجد اور اس سلسلے کے حق میں ہے اس کی نظر آخرت پر، بس یہی فرق، اور بنیادی وجہ بھی ہے۔ ایک طبقہ ایک گروہ جو دنیا کو ترجیح دے، آخرت کو بھول چکا ہے یا آخرت کی فکر ہی نہیں، تو لازم بات ہے اس کے سامنے دنیا ہے اور دنیا کی کامیابی ہے اور دنیا کے روشن خیالی ہے، تو وہ ان مدارس کے حق میں کیسے ہو؟ جب تک نیت اور آخرت ترجیح نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی کا قصور نہیں ہے، اس کی فکر ہی درست نہیں۔ لہذا جو گروہ اس کے حق میں ہے اسے چاہیے کہ انہیں معذور جان کے، مجبور سمجھ کے، ان کے ذہن اور دماغ سے دنیا نکالنے کی کوشش۔ جب دنیا ان کے ذہن سے نکلے گی، پھر آخرت کا یہی راستہ ہے۔ آپ کے لیے معاملہ انتہائی آسان ہو جائے۔ اس وقت کفار اور صحابہ کرام میں یہ فرق، نبی علیہ السلام کے زمانے میں دنیا دار کفار تھے اور آخرت کے متمنی اصحاب رسول، اس لیے وہ اس سارے سلسلے کے خلاف تھے کفار، اور کہتے تھے کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف ہو گئے، الا انہم هم السفہاء، اس کا جواب قرآن میں۔ تو یہاں تو دنیا کی کوئی بات ہی کوئی نہیں، آخرت ہے، رسول اللہ ہے، نہ گھر کی ہے، نہ کاروبار کی، نہ معاملات کی کوئی پرواہ ہے۔ اس وقت کفار اور اہل ایمان میں یہ فرق تھا۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم،
ایک طبقہ پورا اس سلسلے کا ہی خلاف، کیونکہ مساجد، یہ مدارس اور یہ تعلیم اور یہ سلسلہ، ان کی رات دن کوشش ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، ان کی ساری کوشش اس پر۔ پرانی آیات اور احادیث جو ہیں یہ وہ قیامت تک کے لیے، قرآن پاک نے دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تعریف کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خاص ایک تلقین ہے کہ وہ لوگ جو اس کے لیے وقف ہے، ان سے محبت، ان سے پیار۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے جو صبح و شام اللہ کی پکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، اس میں عام کچھ لوگ بھی آ سکتے، نماز کے پابند، تہجد کے پابند، ذکر اذکار کے پابند، لیکن بالاولیٰ جن کے بارے میں انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، وہ طلباء سے پڑھ کے کون ہے؟ مثلاً کچھ بچے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے، حفظ کرتے، میں کہا کرتا ہوں ان کے اوقات ایک دن کے تقسیم کرے، کہ ان کے آرام اور کھیلنے کے اوقات اور قرآن پڑھنے کے اوقات۔ بالغداۃ والعشی، صبح و شام سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت، سب سے بہترین اس کی پکار قرآن پاک کی تلاوت۔ یریدون وجہ، آگے ایک نشانی ہے قرآن کہ وہ طبقہ، وہ گروہ، ان کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے محبت کیجیے، ان کے ساتھ رہیے۔ یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے، جو آخرت چاہتے، یریدون وجہ۔ آپ بتائیں یہ طلباء اور یہ علماء اور یہ مساجد، مدارس کے اندر آنے والے اور بیٹھنے والے اور پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ یریدون وجہ کی مصداق نہیں ہے تو اور کون؟ ان کی دنیا کے بارے میں تو دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ جو ان مدارس اور مساجد کے خلاف ہے، وہ طبقہ خود بخود ان کی دنیا کے بارے میں مایوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان علماء کی اور ان طلباء کی دنیا دنیا نہیں ہے، دنیا سے یہ پیچھے، دنیا ان کے پاس نہیں ہوگی، دنیا کا مال ان کے پاس نہیں ہوگا، دنیا کی کامیابی جو ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب اس پر اتفاق ہے کہ دنیا ان کی اندھیر ہے تو یریدون وجہ، آخرت تو پھر ان کی روشن، پھر اس میں تو شک ہی کوئی نہیں رہا۔ ایک بندہ، ایک بچہ سکول جاتا، قوم برادری کہہ سکتی ہے کہ یہ بچہ، اس کی دنیا بہت جو ہے سنور جائے، ایک یونیورسٹی جا رہا ہے، ایک کالج جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ دنیا میں کوئی بڑی شخصیت یا بڑا کوئی افسر یا اعلیٰ عہدے پہ جائے گا،
اور جو مدرسے کی طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں تاثر کیا ہے کہ یہ دنیا اس کی ختم ہے؟ اگر دنیا ختم ہے تو پھر آپ نے مان لیا کہ یریدون وجہ کے مصداق یہی لوگ کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آ رہے، دنیا کے لیے تو آ نہیں رہے۔ وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے یہ دنیا میں نہیں۔ اور آج تک میں نے کوئی ایسا باپ نہیں دیکھا جس نے بچہ مدرسے میں داخل کرایا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں اس کو دنیا کے لیے کرا رہا۔ جو باپ بھی، جو سرپرست بھی بچہ لے آتا ہے اس کے ذہن میں یہی اور اس کا قول اور عمل یہی ہوتا ہے کہ یریدون وجہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ عالم بن، میں چاہتا ہوں یہ حافظ بن، میں چاہتا ہوں قاری بن، میں چاہتا ہوں میری آخرت سنور، میں چاہتا ہوں میرے لیے صدقہ جاریہ بن۔ یہ سارے جملے ہم نے ان بچوں کے والدین کے منہ سے سنے ہوئے ہیں۔ یریدون وجہ یہ نہیں ہے تو بتاؤ اور کیا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب ان لوگوں اور ان طلباء کے چہروں سے اپنی نظر کو نہیں ہٹانا، ٹکی رہے آپ کی نظر ان کے چہروں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جو لوگ ارادہ رکھ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہمارے ذکر سے جن کے دلوں کو غافل کر دیا گیا ہے آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگ۔ دونوں گروہوں کا ذکر ہے ساتھ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہمارے ذکر سے جن کے دل غافل مردے ہو چکے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا دنیا چاہتے ہوئے، ان پہ نظر ٹکی رہے جو آخرت چاہتے۔ اب جو ان کے مخالف ہے ان کے دل سیاہ، ان کے دل زنگ آلود، ان کے دلوں میں دنیا داخل ہے، اندر دنیا زہر کی طرح سرایت کر گئی۔ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے ان کے دل غافل۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر ولذکر اللہ اکبر اقم الصلاۃ لذکری اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ۔ ذکر قرآن اور حدیث، یہی ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے نازل۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، میں اس کا معنی یہ کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دل دین سے بیزار ہے، آخرت سے بیزار ہے، دل ان کے غافل ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کے وہ پیرو، دنیا کی چاہتے، دنیا کی خواہش، دنیا کی کامیابی، عہدے اور مناصب کے پیچھے وہ بھاگ رہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ، وہ حد کراس کر گئے۔ پھر مسلمان تھے، ایک مسلمان ہو اور مساجد اور مدارس کے خلاف، ایک مسلمان ہو اور دین والوں کے خلاف، ایک مسلمان ہو اور دین پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کرتا ہو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو پھر اور معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ حد سے گزرا ہو، ان کا معاملہ حد سے گزر گیا، یہ حد کراس کر گئے۔ بس یہی فرق ہے کہ جو اس
سلسلے کے خلاف ہے ان کا مطمع نظر دنیا ہے، اور جو اس کے حق میں ہے ان کے ذہن میں آخرت۔ اب حدیث پاک سن، جس کے راوی کاتب وہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے۔ اب بتائے دین کی سمجھ کے وارث علماء نہیں ہیں تو اور کون؟ یعنی قرآن اور حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یا ان کے زمانے تک محدود نہ رکھے نا، یہ قیامت تک کے لیے۔ تو جو دین کی سمجھ کے لیے وقف ہے، ان کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا تو بتائیے اور کن کے ساتھ؟ من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دکاندار بنا دے، اس کو تاجر بنا دے، یا کوئی اور اس کو دنیا کی کامیابی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، اس پر رحمت کا، خیر کا دروازہ کیسے کھولتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے۔ تو وہ طبقہ ذرا غور کرے کہ اللہ نے اس گروہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، ارادہ رب کرے اور پھر خیر کا کرے، آپ اس بندے، اس گروہ اور طبقے کے ساتھ شر کا ارادہ کیوں رکھ؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ مسجد مدرسے میں آ گئے تو آپ یقین جان لیتے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ یہ تو خیر والے لوگ۔ دوسری حدیث بھی وہ معروف جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، وہ اس حدیث کے ساتھ جوڑ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، خیر پر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے۔ جب یہ اس دائرے میں داخل ہو گئے، ایک مدرسے میں یہ بچے آ گئے، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کا مصداق بن گئے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ بھی ان کے بارے میں اپنی سوچ فکر کو بدل۔ آخرت کو ترجیح دینے والا گروہ کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ لوگوں کا موضوع دنیا ہے، ہمارا موضوع آخرت۔ ہم یہاں کیا پڑھا؟ دین، آخرت۔ اگر یہ دنیا ساتھ ہے اور پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی، اور ایک عالم اور ایک یونیورسٹی کا فارغ دو طلباء کو اکٹھا کر، اس سے بھی پوچھو اور اس سے بھی پوچھو، وہ سوائے دنیا کے چند پہلوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ ولادت سے لے کر موت تک کے اور موت سے لے کر جنت تک کے معاملات کو یہ شخص جاننے والا۔ اس سے پوچھو کہ ولادت کے وقت بچے کے معاملات، صفائی ستھرائی، اذان، چھنڈ، عقیقہ، دودھ، پرورش، پھر اس کی جوانی، پھر جوانی کے مسائل، احکام، طہارت، پاکیزگی، ایک ایک چیز پوچھتے جائی۔ یہ طالب علم آپ کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل لوگ جب ہمارے سامنے اور ہمارے طلباء کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور نجی اور گھریلو مسائل
اور نجی معاملات پوچھ رہے ہوتے، اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ان کے علم کا معلوم کیا ہے اور ان کے علم کا معلوم کیا ہے۔ جن کی کوئی معاشرے کا طبقہ ایسا نہیں جو ان کے مقابلے میں شان، مقام، درجے اور معلومات کے لحاظ سے کڑا ہو۔ جب قیامت والے دن تقسیم صرف دو گروہوں کی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جہنم۔ قیامت والے دن جب دنیا کی بیس پر، بنیاد پر کوئی کامیابی نہیں ہے، طے ہو چکے معاملات، قد فرغ ربکم من العباد، جف القلب بما ہوا قائن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ کلمے لکھ کے خشک ہو چکے۔ تمہارا رب بندوں کے معاملات سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا وہ فارغ ہو چکا ہے، اس نے لکھ دیا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا اس نے لکھا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب۔ رسول اللہ فرماتے اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تمہاری ہنسی بند ہو جائے اور تم رونا شروع کر۔ یہ ہماری ہنسیاں مساجد، مدارس، علماء، قراء کو دیکھ کر، یہ ہماری ہنسیاں، یہ ہماری آنکھوں کی خیانتیں، یہ آپس کی ڈسکس اور آپس کی گفتگو اور آپس کی باتیں، رسول اللہ فرماتے اگر تم جان لو جو میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں، تمہاری ہنسی بند ہو جائے اور تم رونا شروع کر، اور تم اپنے بستروں کو، اپنی بیویوں کو، وہ لذتیں گھر کی سکون کی وہ چھوڑ کے تم جنگلوں کی طرف دوڑو، اگر تم جان لو جو میں محمد مصطفیٰ فرمایا اگر تم قبر کے معاملات کو جان لیتے تو تم اپنے والدین کو، اپنے خیش قبیلے کو، میتوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا دار، اس طبقے کی مخالفت نہ، دو ہی گروہ ہیں، ایک آخرت اور ایک دنیا، دنیا چاہنے والا اور آخرت چاہنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ مدارس، یہ تو بلا اولا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس سے باہر کوئی نہیں، بڑے بڑے پرسا لوگ، بڑے بڑے نمازی لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو وہ ڈھونڈنے سے ملے، آٹے میں نمک کے برابر ملے، لیکن جو صرف آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں وہ یہی طبقہ ہے، علماء کا، مساجد کا، مدارس کا اور طلباء۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں آخرت تھی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جب تشریف لائے تو انصار خندق کھود رہے، بھوک لگی ہوئی، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے، اور مشکل ترین یہ مہم ہے کہ خندق پتھر جگہ کھود رہے، بڑا مشقت والا کام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت، یہ کیفیت دیکھی صحابہ کرام، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ فرمایا زندگی تو آخرت کی ہے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ بے شک زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا کی کوئی۔ یہ حوصلہ دے رہے قیادت اپنے اصحاب کو، اپنے ارکان کو، یہ کھود کے خندق بھوک میں ہے، کہیں دنیا نے یاد نہ، آخرت۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ،
اے اللہ انصار کو معاف کر دے اور مہاجرین کو معاف۔ وہ خوشی سے یہی شعر گنگنا رہے ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے جا رہے ہیں اور خندق کھودتے جا۔ بس اتنا عرض کیا فاغفر للانصار۔ جب رسول اللہ نے فرمایا اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار بولے یا رسول اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی دعا کر۔ آپ فرمایا اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر۔ پھر انصار بولے یا رسول اللہ پوتوں کے لیے بھی دعا کر۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ انصار کے بیٹوں کے جو بیٹے ہوں گے آئے نہیں ہیں دنیا میں ابھی، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں انہیں بھی معاف۔ یہ وہ آخرت صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ ایک دن خیال آیا بھیا ہم پانی کی قلت ہے مدینہ، کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کے آج نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور حضور کو عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، کوئی دعا ہی کر دے مدینے میں چشمہ نکل آئے اور ہم یہاں قریب پانی لے لیں، دور پانی بھر بھر کے تھک۔ انصار صحابہ اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس جب حضور کے پاس آئے نہ بیٹھے، اب نبی علیہ السلام ان کی اس یعنی حالت کو، کیفیت کو، چہرے کو، پھر وہ رسول اللہ بھی آپ بھانپ گئے، پہچان گئے کسی بڑی حاجت ضرورت کے لیے یہ جو سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں نا کوئی معاملہ ضرور۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی انہوں نے نہیں بیان کیا کہ ہم کیوں آئے، اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے انصار صحابہ تم سارے قبائل کے نمائندے اور ترجمان آئے ہو، اکٹھے ہو کے آئے ہو، آج میں چاہتا ہوں کہ جو چاہو دعا کروا، سارے اکٹھے ہی بیٹھے ہو، جو چاہو دعا کرا لو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری خواہش کو، دعا کو پورا کر۔ انہوں نے نہیں کہا آئے اس لیے تھے کہ پانی مانگ، چشمے کے لیے دعا کروا، کوئی پانی کا معاملہ حل ہو۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کے حالات کو دیکھ کے بھانپ گئے، جانچ گئے کہ کسی طلب، کسی چاہت کی ضرورت کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آج چاہو پھر دعا کروا۔ اب وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے، وہ آئے تو تھے چشمے کے لیے، کام تو اس کا مطلب ہے ہمارا ہو گیا۔ رسول اللہ سے کہیں گے بھائی اس لیے آئے ہیں اور آپ نے پہچان بھی لیا کسی حاجت کے لیے آئے ہیں تو یہ دعا کر۔ آپ پر آپس میں ایک دوسرے کے کان میں وہ باتیں کرنے لگے کہ یار بڑی آفر مل رہی ہے، پانی کو رہنے دو، جنت مانگ لو، چھوڑو پانی، یہ کون سی زندگی ادھر جائے، آخرت کو مانگ۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہمارے وجود پہ کوئی گناہ نہ رہے، اللہ معاف کرو۔ یہ وہ لوگ جن کا موضوع آخرت، جن کا مطمع نظر آخرت، ہمارے اوپر چونکہ دنیا اور دنیا کی کامیابی غالب آ چکی ہے، خواہش کے پجاری ہم بن گئے، اس لیے ہمیں یہ مساجد، مدارس اور یہ ماحول اچھا نہیں لگتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ماحول اجڑے اور برباد، ان کے کھانے کو، ان کے پینے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے چلنے کو، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ غیبت ہو اور اس کے خلاف نفرت کی ایک فضا اور ہموار ہو اور پیدا ہو۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ شعبان کے ان جو مدارس کا سال کا آخری مہینہ ہے، جن میں سال کا اینڈ اور
اس میں مدارس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنے کی کوشش کروں کہ یہ زمانے کے بہترین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ان میں ہو سکتی ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی زبان کی روشنی میں یہ تم میں سے بہترین لوگ، خیرکم من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو آپ اپنی زبان سے بھی شر کو روک۔ اور ان سے محبت کر۔ وہ لوگ جو صرف دنیا ہی چاہتے وہ ان کے خلاف، ان کا یہ موضوع ہی نہیں، وہ اس کو کامیابی نہیں سمجھ، اس شعبے کو وہ شعبہ ہی نہیں جان، ان کا ساری سوچ دنیا کے لیے ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ اس دنیا کے بدترین برے لوگ۔ ان سے تو جانور بہتر ہے، ان کی سوچ ہی دنیا، آخرت ہے ہی نہیں۔ جس کے ذہن میں آخرت ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا بھائی مساجد مدارس کی تعریف کر؟ اس کی تو یہ سوچ ہی نہیں۔ حالانکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، بھائی ایک بندہ جو دنیا دار ہے اور دنیا کی اس کے پاس ڈگری ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے دین والے اور دین کے علم والے؟ چھوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے مشہور صحیح البخاری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک میں تو لوگ زمیندارہ وہاں کرتے تھے اور نثار تھے اور زمیندارے کو جانتے تھے، وہ کھجوروں کو پیوند کر رہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ بیان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پیوند کاری کھجوروں کو یہ کیوں کر رہے؟ یا رسول اللہ اس طرح کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں اور موٹی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی، فرمایا رہنے دیں، ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی بات کو مان لی، وہ تلخی چھوڑ، کھجوروں کی پیوند کاری چھوڑ۔ جب کھجوریں آئیں تو بہت کم اور بہت پتلی اور کمزور۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم آپ کے فرمان کے مطابق رک گئے، لیکن کھجوریں جیسے ہم کہتے تھے ویسے آئی، کمزور ہیں اور بہت کم پھل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات محمد سے بہتر سمجھتے، زمیندار ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ تم جانتے۔ آپ بتائیں شان والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زراعت کے معاملات کن کے علم میں ہے؟ انصار۔ تو ایک بندے کے پاس ایک میڈیکل کی ڈگری ہو، ایک بندہ ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک کاروباری ہو، ایک تاجر ہو، ایک دکاندار ہو، اس کے پاس ایک فن ہے، دنیا وہ کما رہا ہے، تو وہ ان کے ساتھ مقابلہ کیوں کر؟ اس کا جوڑ ان کے ساتھ کیا ہے؟ بتاؤ انصار کا شان میں جوڑ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ زراعت وہ جانتے تھے، قرآن کن کے سینے میں تھا؟ محمد مصطفیٰ۔ بھائی تمہارے پاس دنیا کا ایک فن ہے، تم ایک کما رہے ہو، لیکن اس شان میں تمہارے ان کے ساتھ کیا جوڑ؟ ان کا تو یریدون وجہ، ان کا تو موضوع ہی آخرت، یہ دنیا کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ طبقہ تو ہے ہی آخرت۔ ان کی ڈیوٹی ہے خود نور روشنی حاصل کرنا، پھر اس دین کی روشنی کو آگے پھیلانا، اور قیامت تک کا لیے سلسلہ جاری رہے۔ اور اس طبقے نے جاری رکھا ہو رسول اللہ سے لے کر آج تک، یہ علماء، یہ محدثین کی ایک فہرست پیش کرتے جائیں، یہ طبقہ موجود پوری شان کے ساتھ۔ ابو جہل سے لے کر آج تک ان کے مخالفین جو ہیں اس وقت کفار تھے، آج مسلمان ہیں، بس اتنا فرق۔ جس بات میں یہ نہیں کہتا یہ مسلمان ہی نہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی تہذیب سے، ان کی ثقافت سے یہ متاثر ہے۔
کام وہی کر رہے ہیں جو کفار کر، پیشہ وہی ہے، انداز وہی، صرف فرق یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں، وہ انکار کر کے کرتے، ان کو حق تھا، وہ کافر تھے، ان کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان، ان کو تو چاہیے یہ کہیں کہ ہم میں سے یہ لوگ بہترین ہے جو رات دن قال اللہ و قال رسول کر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک میرے پاس سونے کے سکے ہوں، میں جمع کر کے خرچ کرتا رہوں حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے میں مدرسے میں یا کسی محدث کے پاس بیٹھ کے رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھ لوں۔ ایک حدیث پڑھنا سارے دن کے صدقے سے بہتر۔ صدقہ تو ہو گیا، لوگ لے گئے، کھا گئے، پی گئے، یہ حدیث تو لے گا، پھر تجھ سے کوئی اور لے گا، پھر اس سے کوئی اور لے گا، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے یہ دیے پہ دیا جل رہا ہے، یہ ختم نہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے لیے، قرآن و سنت کے علم کے تلاش کے لیے، یاد رکھ قرآن میں حدیث میں جہاں لفظ علم ہے اس سے مراد کتاب و سنت وہی کا علم، فقل رب زدنی علما یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو چلا اس راستے میں کہ علم حاصل کرے، اس علم کی تلاش میں چلا، اللہ اس کے لیے جنت کے راہ کو آسان کرے گا، وہ علم کے راستے پہ نہیں، وہ جنت کے راستے۔ اب بتائیں، ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے، ایک بندہ دنیا کے لیے جا رہا ہے، ایک بندہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، ایک بندہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، ایک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کے راہ پہ جا رہا ہے، دونوں کا مقابلہ کیا؟ اب جنت کے راہی کو برا گئے آپ، بھائی آپ اپنے راہ پر چلیں، لیکن ان کے لیے دعا تو کریں، ان کے لیے کلمہ خیر تو کریں، یار ہم سے بہتر ہے 5 وقت کی نماز، ہم سے بہتر ہے قرآن پڑھتے پڑھاتے، ہم سے بہتر ہے یہ دیے جلا رہے، ہم سے بہتر ہے یہ لوگ اس راستے پر چلے، شعبہ جات، ایک تجارت کا ہے، ایک کاروبار کا ہے، ایک زراعت کا ہے، ایک کتاب و سنت کے علم کا ہے، سارے طبقات میں سے یہی بہترین طبقہ ہے، سارے معاملات سے یہ بہترین معاملہ۔ یہ کوئی راستہ برا راستہ نہیں ہے، یہ تو بہترین راستہ ہے، اس کو جنت کا راستہ قرار۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں لو اشکلت علی آیت، اگر مجھ پر ایک آیت مشکل ہو جائے، مجھے سمجھ نہ آئے کہ قرآن کی یہ آیت کس کا معنی مفہوم مراد کیا ہے، اور مجھے پتہ چلے کہ برق الغماد یمن کا ایک طرف جا کے دور راستہ، عرب میں مدینہ میں یہ روایت قول بیان فرما رہے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ یہاں سے برق الغماد یمن کے دوسری طرف ایک جگہ ہے، فرماتے ہیں وہاں ایک عالم رہتا ہے جس کے پاس اس آیت کا علم ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں فوری اس سفر پہ چل نکلوں گا کہ اس سے یہ آیت پوچھوں، کیونکہ یہاں سے لے کر وہاں تک جانا یہ راستہ جنت۔ یہ لوگ تو اپنے گھروں سے نکلے ہوئی جنت کے راہی۔ مجھے آپ بتائیں، کیا مسجد جنت کی کیاری نہیں؟ کیا مسجد جنت کا باغیچہ نہیں؟ تو آپ باہر بیٹھے ہیں اور یہ جنت میں بیٹھے، جنتیوں کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھے، یہ تو جنت کے اندر ہے، یہ باغات کے اندر ہے، جنت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں کمی کوتاہی سیرت میں کردار میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ مغفور بخشے ہوئے لوگ، یہ لوگ جنت کے راہ پر چلتے ہوئے لوگ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، آپ کا قول ہے
اغدو عالما او متعلما او مستمعا، فرمایا عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن پائے متعلم طالب علم بن جاؤ، اگر اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر کے عالم بھی نہیں بنے متعلم بھی نہیں بنے تو فرماؤ مستمعان، پھر علماء کے پاس بیٹھ کے سننے والا، درس سنو، واز سنو۔ ہمارے یہاں درس ہوتا ہے اور مدارس مساجد میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی فجر کے وقت ہو درس قرآن ہو، درس تفسیر ہو، سلام پھرتا ہے، کچھ بندے اس ارادے اور نیت میں ہو کہ درس شروع ہونے سے پہلے میں نے فوری اٹھ نماز وہ پڑھ، لیکن یہ اس پر بھی انکار نہیں ہے کہ ان کو ضرورت بھی ہو، کام بھی ہوگا، کاج بھی ہوگا، سفر بھی ہوگا، کہیں جانا ہو، لیکن کسی بندے کے ساتھ روزانہ کی یہ روٹین نہیں ہو۔ کوئی بندے ہوتے ہیں روٹین سے اٹھتے کہ درس کی آواز میرے کان میں نہ پڑے، یا ایک خطیب کا یا مدرس کا الحمدللہ کہنے کی دیر ہے، ایسے وہ اٹھتا ہے جیسے کرنٹ لگا ہوا یا نیچے کو پتھر پر کانٹوں پہ یہ بیٹھے۔ عالم بن، متعلم بن، یا پھر مستمع سننے والا، اور اگر سننے والا بھی عبداللہ بن عمر کے قول پہ توجہ کیجئے، صحابی رسول ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس امت کے نیک شخص ہے، فرماتے ہیں عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، سننے والا، اگر سننے والے بھی ہمت نہیں پڑی، نہیں بن سکے، کوئی کام کاج، کوئی معاملات صحت کے سفر کے کوئی بن گئے ہیں تو فرمایا او محبن، پھر ان کے لیے محبت کرنے والا بن، محبت عالم سے محبت کیجیے، طالب علم سے محبت کیجیے، ان لوگوں سے جو واعظ درس خیر نیکی پھیلا رہے، ان سے محبت کرنے والا۔ اور اگر یہ چار طبقے ہو گئے، عالم، متعلم، یا سننے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا، چوتھا ان سے محبت کر، اور آگے فرمایا ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، یہ چاروں میں سے ایک گروہ کا انتخاب کر لو، ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا؟ بغض، ان سے بغض، ان سے کینہ، ان کی غیبت، انہیں برا کہنا، چوکوں پر، چوراہوں پر، راہوں پر کھڑے ہو دو گھنٹہ بس یہ برے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بن، اگر تم پانچویں بن گئے فَتَحْلِقُ، یاد رکھنا تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور علماء امت کے کئی اقوال ہیں، فرماتے ہیں جو شخص علماء اور قراء اور حفاظ کے خلاف زبان کھولتا ہے، اللہ اس کی نسل تین نسلوں تک قرآن کا حافظ اور قاری نہیں بننے دیتے، یہ اس کی طرف سے دھتکار اور پھٹکار پڑ۔ شعبان کا مہینہ ہے، مدارس کے سال کا آخری مہینہ ہے، ان کے ساتھ محبت، اس شعبے کو، اس معاملات کو، ان کو جانی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پورے پاکستان کا رخ آپ کے مدرسے، پورے ملک کے کونے کونے سے، چاروں صوبوں سے، حتیٰ کہ پانچویں گلگت دور سکردو تک کے طلباء یہاں کچھ پڑھے، کچھ پڑھ کے گئے اور کچھ پڑھ، یہ لمبے سفر، اللہ کا شکر ادا کر۔ لوگوں کا مرچہ آپ کا محلہ،
لوگوں کی توجہ آپ کا محلہ، ترستے ہیں لوگ اس مسجد اور مدرسے میں آنے اور رہنے کے لیے اور پڑھنے، پھر ان کے اپنے علاقوں میں کیا مدارس موجود نہیں؟ فیصل آباد، لاہور، گجرات مدارس کے گڑھ ہے، لیکن وہاں کے طلباء آپ کس محلے میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے، تو اللہ کا شکر ادا کہ آپ کی یہ عزت، آپ کا یہ وقار، آپ کی یہ شان، ان کی تعریف کریں، ان مدارس، یہی وہ چیز ہے جس نے ان کو کھینچ لائی ہے پوری ملک سے، یہ مدرسہ، یہ کتاب و سنت کی تاثیر ہے۔ بھئی کیا خوبی ہے کراچی کا رہنے والا یہاں پڑھے، کیا خوبی ہے بھئی دوسرے صوبے کا رہنے والا کہ یہاں پڑھے، وہاں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے مراکز موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا رخ کو موڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اندر یہ لوگ بیٹھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تسمعون منی وَيَسْمَعُ مِنْكُمْ، تم مجھ سے سنتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وقت آئے گا کہ دنیا تم سے سنے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے سنتے ہو، صحابہ سے، پھر وقت آئے گا کہ تم سے سنا جائے گا، پھر آپ نے فرمایا وَيَسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ، جنہوں نے، پھر وقت آئے گا کہ جنہوں نے تم سے سنا ان سے پھر دنیا سنے گی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ قیامت تک جڑا رہے گا، لیکن دنیا سننے کے لیے کتاب و سنت، حدیث کا مرجع یہاں لوگ آ رہے۔ ہم 6 سالوں میں بچوں کو 25,000 احادیث پڑھا دیں، 25,000، 6 سالوں میں ان بچوں کا موضوع رہتا ہے 25,000 احادیث، اور اس کے علاوہ قرآن پاک۔ بتاؤ کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو 6 سالوں میں اتنی حدیث پڑھائے یا اتنا کوئی اور علوم، جس میں دنیا بھی ہے اور آخرت۔ کم از کم یہ کہا ہے سیاستہ سے ہٹ کے موطا مالک کو ساتھ ملا لیں تو یہ 25,000 احادیث ہے، مقررات کو چھوڑ، یعنی ایک یہ حدیث جو کئی کتابوں میں آتی ہے ان سے ہٹ کے 25,000 اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان الایمان بالثریا، سب سے اونچا اور سب سے دور جو ستارہ ہے وہ ثریا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ثریا ستارے پر بھی ایمان چلا گیا تو میری امت کے لوگ نکلیں گے اور وہاں سے ایمان کو اور علم کو لے آئیں گے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ دنیا چاند پر گئی ہے کس لیے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کس کے لیے گئے، لیکن یہ علماء ثریا ستارے پر اگر ایمان پہنچ گیا وہاں سے بھی لے آئے۔ بتاؤ جس جس کونے میں، آج تو احادیث کتابوں میں موجود ہے، ان طلباء نے، ان محدثین نے، ان علماء نے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے، شام گئے، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انیس اس کے راوی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا ہے۔ حضرت جابر نے حدیث سن لی، یاد کر لی، لیکن اس خواہش اور ارادے کہ اس شخص کو ملوں، مجھے 2 واسطوں سے حدیث یہ پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ اس بندے کو ملوں جس نے مصطفیٰ کی زبان سے یہ حدیث سنی۔ مدینے سے چلے اور شام پہنچے، صرف ایک حدیث سنی۔ یہ 25,000 احادیث پڑھنے والے طلباء جن کے خلاف زبان کھولتے ہو بدبختو، اس سے بری بات کیا ہو؟ ایک حدیث کے حصول کے لیے مدینہ سے شام پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پیغام بھیجا، غلام آیا،
اس سے کہا جابر بن عبداللہ انصاری ہوں. اندر گئے. عبداللہ بن انیس سے کہا باہر ایک شخص آیا ہے. اب کہتا ہے میں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں. کہتے ہیں انصاری صحابی؟ دوڑ پڑے جوتے پہنے بغیر. عبداللہ بن انیس لگتا ہے اتنے سالوں بعد محمد کا صحابی آ گیا. بٹھایا. فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا رسول اللہ کی ایک حدیث سنا ہے آپ کے پاس ہے، اس حدیث کو آپ سے ڈائریکٹ سننے آیا ہوں. حدیث تو میں نے سنی ہوئی ہے، پہنچی ہے، لیکن میں ان کانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کانوں نے محمد سے ڈائریکٹ سنی ہے صلی اللہ. اس لیے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا، کسی نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہے دنیا کی؟ فرما بیت خال وسنت عال. دو ہی میری خواہشیں ہے کہ گھر خالی ہو اور میرے پاس سند عالی ہو اور میں محمد مصطفیٰ کی حدیثیں سنتا رہوں اور پڑھتا رہوں اور لکھتا رہوں. یہ وظیفہ ہے محدثین کرام کا، صحابہ کرام کا مطمع نظر ہی آخرت. ایک حدیث سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یوم قسنتن، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے ایک دن سال کا ہو جائے گا. قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا سال کا دن ہو. یوم کا شہرن و یوم کا جمعۃ. میرے صحابہ ایک دن مہینے کا ہوگا اور ایک دن ہفتے کا ہوگا. 3 دن ایسے آئیں گے، ایک دن ہفتے کا، دوسرا دن مہینے کا، تیسرا دن سال. اب صحابہ کرام ذہن میں دنیا ہوتی تو کیا پوچھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم سوئیں گے کیسے؟ ہم رہیں گے کیسے؟ فصلیں پکیں گی کیسے؟ یا یہ کس طرح رہیں گے، کس طرح کمائیں گے، کس طرح کھائیں گے؟ کوئی منطقی کوئی سائنسی طریقے سے سمجھا دو یہ دن لمبا کیوں ہوگا. کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. صحابہ کا یقین تھا کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ سال کا دن ہوگا. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ہاں ایک دن سال کا ہوگا، ایک دن مہینے کا ہوگا، ایک دن ہفتے کا ہوگا. یا رسول اللہ پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ صحابہ کا سوال کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے ہوگا ہماری سمجھ سے بالا ہے، نہیں، ہوگا جیسے بھی ہوگا ہوگا. محمد مصطفیٰ نے فرما دیا. ہمارا موضوع آخرت ہے. نماز کا بتا دیں کہ سال میں پھر نماز جب ایک دن ہوگا لمبا تو پھر نمازیں 5 ہی ہوگی یا نمازیں زیادہ پڑھنی پڑے؟ نمازوں کا بتا دیں کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا وقت کا خیال رکھ کے نمازیں پڑھنا. جتنا نمازوں کے درمیان وقف کا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، مثلا ظہر کے عصر کے درمیان 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہے، تو یہی وقفہ کرتے کرتے نمازیں اپنی پوری پڑھ لیں. ان کے ذہن میں آخرت. لہذا ہمارا موضوع آخرت، آخرت کے پیچھے لگنے والے، آخرت کے راہوں پہ چلنے والے، آخرت کے لیے لوگوں کی فکر کرنے والے، آخرت کے لیے مدارس اور مساجد چلانے والے، لوگوں کے تزکیہ نفس کرنے والے اور ان کے سینوں میں قرآن اور حدیث کے علوم کو بھرنے والے، تاکہ یہ ایمان، اسلام، دین قائم رہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جب دین کا محافظ اللہ ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے، تو رب نے پریس کے ذریعے محفوظ نہیں رکھنا، رب نے قرآن بچوں کے سینوں کے ذریعے محفوظ رکھنا. تو پھر یہ کون ہے جو حفاظت کر رہے؟ پھر اللہ کی طرف سے یہ انتظام، اس نے دین کو قائم رکھنا ہے ان کے ذریعے. ایک حدیث سنے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے کوڑا، اس نے لاٹھی پہ دیگ لگائی ہوئی، دور سے چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا. مدینے میں داخل ہوا، لاٹھی پہ ٹیک لگاتے لگاتے رسول اللہ کے پاس پہنچا. حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کا صحابی ہے، فلاں ڈیرے سے، ٹوک سے، جنگل سے، یہ دور سے چل کے آیا ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لاٹھیوں پہ ٹیک لگا لگا کے آیا ہے. حضور کے سامنے آگے کھڑا ہوا.
کہتا ہے قبرت سن یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بس آیا ہوں لمبا سفر کر کے، کس لیے؟ کوئی ایک ایسی حدیث بتلا دے جس پر عمل کروں اور میری جنت میرے لیے واجب ہو جائے۔ یہ ہے وہ علم کی راہ، یہ وہ ایک حدیث پڑھنے آیا ہے، یہ تو ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہے، یہ تو ہزاروں حدیثیں پڑھنے والے ہیں، ایک حدیث پڑھنے کے لیے، ایک حدیث پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا حدیث بتاتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، لیکن پہلے خوشخبری سن لے، جب تو اپنے گھر سے چلا راستے میں کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی ٹیلا نہیں آیا جس نے تیری مغفرت کی رب سے دعا نہ کی ہو۔ اللہ کے بندو، ان کے لیے تو درخت دعائیں کر، پتھر دعائیں کر، گلیاں دعائیں کر، یہ اینٹیں، یہ ذرات، ریت، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بس تم ہی رہ گئے ہو ان کے خلاف زبان کھول۔ بندے ہو یا حیوان ہو تم، جن کے لیے درختیں دعائیں کر، دریاؤں سمندروں کی تہ میں مچھلیاں دعائیں، فرشتے آ کے ان کے پیروں ہیٹھ اپنے پر بچھاتے، آپ انہیں برا کہتے، ثم رددنا اسفل سافلین، تم اس گہرائی میں کیوں گر گئے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد نبوی میں، لوگوں کو دیکھا، صحابہ پڑھ رہے، تابعین پڑھ رہے، تابعین کے بچے پڑھ رہے، آپ نے فرمایا لوگوں علی میراث محمد، یہ وہ طبقہ ہے جو محمد کی میراث پر بیٹھا، تقسیم ہو رہی ہے میراث رسول، وراثت رسول۔ یہ اعلان ہوئے، یہ آئین سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھ، اگر اعلان ہو آپ کی مسجد میں کہ حضرات مسجد میں پائپ پکے ہوئے ہیں اور دے گئے اور سامان تقسیم ہو رہا ہے، آ جائے محلے میں، بال لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہو جائے، بتاؤ کوئی اعلان کے بعد اشتہار چھاپنے کی ضرورت ہے؟ پورے کھاتے پیتے سارے بندے مسجد میں لائن لگ جائے، پائپ پکی تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کی قسم سارا دن مسجد میں محمد کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی حدیث، یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے بیان کی، یہ وراثت، یہ رسول اللہ کے وارث سارا دن وراثت رسول لین میں لگے ہوئے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، سب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، وراثت رسول لے رہے ہیں، اور تم بار کہتے ہو یہ برے۔ یاد رکھنا آپ سے پھر برا بندہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی زمین پر کوئی، کیونکہ تم نے بہترین لوگوں کو برا کہا ہے، رسول اللہ نے برا سب سے بہترین کہا، تم نے سب سے برا کہا، بتاؤ تم سچے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً وہی۔ تو آخری وہ بات سن، وہ طالب علم ہی تھا، اصحاب صفہ میں ہی تھا، وہ آنکھوں سے نبینا، وہ عبداللہ بن ام مکتوم، وہ مؤذن رسول، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نبینا، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، مجھے بتاؤ گھر سے چلا ہوگا، رسول اللہ کی طرف چلا ہوگا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، لاٹھی پہ ٹیک لگائی ہوئی، نبینا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے لانے والا نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس بڑے بڑے چودھری بیٹھے اور کہہ رہے تھے کہ جب یہ غریب طلباء اور غریب صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ان کو اٹھا دیا کرے جب ہم آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھئی اب میرے پیارے تو پہلے ہی مسلمان ہیں، وہ پہلی صحابی ہے، آپ حریص تھے کہ دنیا ایمان لائے، اگر ان کے اٹھ جانے سے یا ان کے لیے الگ خاص وقت کرنے سے اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت خاص کر لینا چاہیے۔ بس باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے ان کی شان کو، مقام کو بڑھانا تھا، سب سے کمزور طالب علم، آنکھوں سے نبینا، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے راستہ اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ کے پاس آ گیا، رسول اللہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی، یہ کیوں آیا؟ کافر کہنے گے یہی ہے وہ، پھر آ گیا، ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام، شان اس کے لائق نہیں ہے کہ یہ بیٹھے ہوں اور ہم ان میں بیٹھے۔
سرداروں، چودھریوں، مالداروں، تاجروں، اللہ کی قسم تمہاری ساری عزت مقام شان اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم تم ان کے جوتے اٹھانے کے لائق ہو، یہ مقام تمہارا ہے اور یہ مقام بلندی اللہ نے ان کو بخشی۔ میں نہیں کہہ رہا ہارون الرشید کی بیگم بیوی زبیدہ دونوں جوڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، سینے پر کتابیں لگائے ہوئے، سجائے ہوئے، قلم دباتے ہاتھ میں اور لائن لگی ہوئی، جا رہے ادھر جا رہے، بادشاہ وقت کا جا رہا ہے، خلیفہ وقت جا رہا ہے، ساتھ ان کی خاتون اول جا رہی ہے، دونوں جا رہے، دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے، تھوڑا تھوڑ جا رہے، دواتے ہاتھ میں، قلم میں ہاتھ میں، کتاب میں ہاتھ میں، کاغذ ہاتھ میں، وہ جا رہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن مبارک وقت کا محدث ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے اور یہ جا رہے ان سے حدیث لکھنے۔ وہ دیکھتی رہی، دیکھتی کہتی ہے فہم الملوک، اللہ کی قسم بادشاہ یہ ہیں، ہم بادشاہ نہیں۔ ہمارا تو لوگ دیکھا دیکھی کوئی ادب احترام اکرام استقبال کرتے ہیں، بادشاہ تو یہ لوگ جن کے لوگ کھانا بھی پکائیں تو احترام سے، جوتے بھی اٹھائیں تو احترام سے، یہ ہے وہ لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے مبارک پر تیوری سی محسوس ہوئی، ناراضگی کے آثار چہرے پر نمودار ہوئے، تو اللہ نے 18 آیات دے کے اسی وقت جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے فرماؤ کہ یہ سارے قریش، سارے یہ سردار، یہ سارے تاجر، سارے بڑے بڑے لوگ ایمان نہ لے آئیں، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن طلباء کے آتے ہوئے تمہارے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہے، یہ رب کی غیرت برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس وقت کے وہ لوگ تھے، اس وقت کے یہ لوگ، اس وقت کے بہترین وہ تھے، اس وقت کے بہترین یہ ہے۔ ان کے لیے بھی وہی میں احادیث موجود ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، پھر وہ آیات لائے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اے میرے محبوب، نبینا صحابی تمہارے پاس چل کے آیا، دین کے لیے آیا، لینے کے لیے حدیث آیا، لینے کے لیے مسئلہ آیا، فأنت عنہ تلہی، آپ نے اپنا چہرہ پھیرا، آپ نے اپنے ماتھے پر تیوری چڑھائی، وہ فرمایا وہو یسعی وہو یخشی، یہ بیچارہ کوشش کرتا کرتا آپ کے پاس آیا، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ وہ ہے جو یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، کیوں چڑھی؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ سینہ عمر فرمایا کرتے تھے جب بھی یہ نبینا صحابی آتا، سینہ عمر فرمایا کرتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نبینے کو آنے دو۔ اس کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کے وقت تنبیہ فرما دی تھی، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ وہ شخص ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ مدارس موجود ہیں اور یہ طلباء موجود ہیں اور سب کو چھڑا کے یہ دین کے لیے وقف ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اصلاح فرما، اللہ ان طلباء کو کامیاب کامران فرما دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔